بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس محفل کو اللہ کریم قبول فرمائے اور مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے، ماننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوجوان جس نے علم دین پڑھا، اس کے ماں باپ بھی مبارک کے مستحق ہیں، اس کے روحانی باپ جو اس کے استاد محترم ہیں وہ بھی مبارک کے مستحق ہیں، پھر اس کے خاندان والے، اس کے گاؤں والے سارے مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی اولادوں کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے قریب کوئی پرائیویٹ سکول ہیں، نرسری گورنمنٹ کے سکول ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچے روتے ہوئے ماں باپ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کا سونے کا وقت ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سونا ہے یا کھیلنا ہے، ماں باپ ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، سکول میں چھوڑتے ہیں۔
تو کیوں ان سے پوچھا جائے؟ وہ کہتے ہیں جی مستقبل روشن ہوگا، ان کو ہم سکول میں چھوڑیں گے۔ یہ جو اپنے بچوں کو ان نرسری سکولوں میں چھوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل صرف جب تک یہ سانس چل رہا ہے اس کا نام مستقبل ہے۔ جب تک سانس چل رہا ہے یہ مستقبل ہے۔ کیا صرف یہی مستقبل ہے؟ آگے قبر وہ مستقبل سے خارج ہے، آگے حشر وہ مستقبل سے خارج ہے۔ تو پھر جس کو تو نے مستقبل سمجھ رکھا ہے، یہ تو مسافر جیسے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ رہا ہے، یہ اصل گھر تو نہیں ہے جس میں ہم اب رہ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ہم مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہیں، پھر ہم نے آگے چل پڑنا ہے۔ مستقبل تو اصل آگے ہے۔ صدیاں ہو گئیں جن کو وصال فرمائے، وہ اپنی قبروں میں ہیں یا نہیں؟ جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیا ہوا ہے، اور جو کفر میں مرے، منافقت میں مرے، صرف دنیا کے کتے ہو کر مرے، ان کی قبریں جہنم کا گڑھا ہیں اور فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں موجود ہے فَيَصِيحُ صَيْحَةً شَدِيدَةً۔ تو یہ جو علم دین پڑھنے والے بچے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ان کا مستقبل روشن ہے۔ جو سکول کالج میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، لیکن اتنا ضروری سکول کالج نہیں جتنا ضروری علم دین پڑھنا ہے، جتنا ضروری علم۔ اور جو سکول کالج کی تعلیم ہے وہ اتنی دولت نہیں جتنی بڑی دولت علم قرآن ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم فرشتوں سے بھی زیادہ، انسانوں سے بھی زیادہ، پھر انسانوں میں اپنے نبیوں رسولوں سے زیادہ علم کس کو دیا ہے؟ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، ہے نا؟ اس پر تو امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کو اتنا علم دے کر یہ نہیں فرمایا کہ محبوب بس اب علم پہ اکتفا کیجئے اسی پر، بلکہ فرمایا قُل رب زدنی علما۔ اے محبوب یہ دعا کرتا رہے کہ میرے رب میرا علم اور زیادہ کر، میرا علم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جس علم کے اضافہ کی دعا کا فرما رہا ہے وہ دنیا کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے نا؟ وہ دین کا، وہی علم نافع ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی یہ قدر ہے کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضور کے سامنے یہ علم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد تھے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ بھی صرف 2 سال 2.5 سال حضور سے بڑی عمر تھی، ورنہ زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عباس تو بہت چھوٹے بچے تھے نا جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے تو عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت سیدہ میمونہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا کہ رات کے جو معمولات ہیں نا حضور کی عبادت کے، وہ معلوم کرنے کے لیے حضور کے گھر میں جا کر رہو نا، رات کو دیکھو کہ حضور عبادت کیسے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بچپنا ہے اور اپنی خالہ کے گھر میں، سیدہ میمونہ کے گھر میں
آ کر اس لیے لیٹے کہ رات کو میں نے دیکھنا ہے کہ حضور عبادت کیسے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام رات کو اٹھے، ایک مشک میں پانی تھا، وہاں سے آپ نے برتن میں لیا، وضو فرمایا، تو آپ نفل پڑھنے کے لیے گھر ہی میں، کیونکہ نفلی عبادت زیادہ گھر میں پسندیدہ ہوتی ہے، تو کھڑے ہوئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جاگ تو رہا تھا لیکن صرف آنکھیں میں نے بند کی ہوئی تھی، میں نے انگڑائی لی کہ حضور سمجھے کہ اب جاگا ہے، میں نے بھی وضو کیا اور حضور کے بائیں پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جب مقتدی ایک ہو اور امام بھی ایک ہوگا تو مقتدی پھر بائیں طرف نہیں کھڑا ہوتا یا پیچھے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ دائیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو ایسے پیار سے کان سے پکڑا اور اپنے دائیں طرف کر دیا۔ آج رات تو ایسے گزر گئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اب دیکھا تھا کہ حضور نے ایسے پانی لیا، ایسے وضو فرمایا، تو دوبارہ پھر جب حضرت سیدہ میمونہ کے گھر حضور علیہ السلام کی باری تھی تو پھر آ گئے عبداللہ ابن عباس مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج انہوں نے پہلے وہ مشک سے پانی لیا اور برتن میں وضو کے لیے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا انتظام پہلے ہو چکا ہے، تو حضور بڑے خوش ہوئے کہ یہ خدمت کس نے سر انجام دی ہے، پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ نے خدمت سر انجام دی ہے۔ تو یہ بزرگ جو حضور کے فیض یافتہ ہیں ان کا بھی طریقہ ہے، اور حضور تو پھر سارے بزرگوں سے بڑے بزرگ ہیں، تو یہ خدمت جب پسند آئی نا حضور علیہ السلام کو تو حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہیں کہ اس سے معلوم ہوا بزرگوں کی خدمت کرنے سے بزرگ دعا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا عبداللہ کو اور دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے، تفسیر کا عالم بنا دے، دین کا عالم بنا دے، اللہم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کی فقاہت عطا فرما۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ تو ہم سکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، سکول میں کالج میں پڑھ کر کوئی پولیس والا بنے گا، بتاؤ ساری زندگی رشوت لیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ جو دفتر میں جا کر بیٹھے گا، جائز کام کی نوکری اس نے لی ہے، لیکن جب کام والا آئے گا جائز کام نہیں کرے گا بغیر رشوت کے۔ ایک بار واپس بھیج رہا ہے، دوسری بار واپس بھیج رہا ہے، یہ بھیج دھکے اس لیے دے رہا ہے کہ یہ پیسے دے گا تو کام کروں گا۔ یہ جنہوں نے ساری زندگی رشوت لی ہے، کیا ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی؟ ہیں؟ اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی؟ اور یہ جو ماں باپ اس کو فیسیں دے کر پڑھا رہے ہیں، ان کو جنت مل جائے گی کہ بچے کو ساری زندگی رشوت میں ڈالا ہے، حرام کھایا ہے، جی بڑی کوٹھی بن گئی ہے، بڑا جی بنگلہ بن گیا ہے، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جس نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھایا، ساری زندگی اس نے علم دین پڑھایا، اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن امید ہے کہ اپنے دین کے صدقے قبریں بھی روشن فرمائے گا۔ تو یہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اور اس بچے کو بھی میں اپنے عزیز کو بھی یہی کہوں گا کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی اور کاروبار کر لوں، بلکہ سب سے بہترین کاروبار ہے مدرس بنو، مبلغ بنو، دین کے خادم بنو۔ وارثۃ الانبیاء تو علماء ہیں نا، تو ان کی یہی وراثت ہے کہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ
جو دین کی تبلیغ فرماتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کرنے والے بھوکے مرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کیسے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھانا کہیں پکتا ہے اور سب سے پہلے وہ عالم دین کے سامنے آتا ہے، اور جو جلدے والے ہیں ان کے گھروں سے بھی آتا ہے. جو جلدے والے ہیں، ہم مولویوں کو تانے دینے والے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اچھا کھانا پکے تو پہلے مولوی صاحب کو کے پاس آتا ہے. اور یہ سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وارثوں کو وراثت ملتی ہے. حدیث پاک میں میں نے پڑھا، کئی بار پڑھا بخاری شریف میں، کہ رسول اللہ علیہ السلام وہ ہے نا بھائی آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیا وضو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز کے لیے تیار ہوئے، کسی گھر سے گوشت پکا ہوا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ گوشت مبارک بیٹھ کر پہلے تناول فرمایا چند لقمے، اور پھر اس کو رکھا، بغیر کلی کیے بغیر نیا وضو کیے حضور نے جا کر نماز پڑھا دی. تو میں نے اس حدیث سے اپنے ساتھیوں کو میں نے بتایا کہ دیکھو کھانا کسی کے گھر پکائے اور سب سے پہلے آیا حضور کی بارگاہ میں ہے، تو یہ وراثت وارثوں کو ہی ملے گی. ہاں جی الحمدللہ علماء بھوکے نہیں مرتے. علماء کو اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا، جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے آپ کو تو ایک چھوٹا سا کام، کسی دنیا دار کو چھوٹا سا کام کروانا پڑے نا، اس کے لیے وہ کسی ایم پی اے کی کسی ایم این اے کو ڈھونڈتا پھرے گا، ایم پی اے کو ڈھونڈتا پھرے گا کوئی سفارشی مجھے ملے. اور الحمدللہ علماء کو کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے کام ان کا ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ عزت دی ہے. کئی بار نا جی ہمیں جب چل رہے ہوتے ہیں راستے پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ روک لیتے ہیں، جہاں کا نا جب اچھا حضرت صاحب آپ جائیں. الحمدللہ یہ تو مختصراً میں نے علم دین کی فضیلت تو بہت بڑی ہے نا اور احادیث مبارکہ، لیکن یاد رکھیے کہ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم دار، نقصان دینے والا. علم نافع مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، نقصان دینے والے علم سے پناہ مانگنی چاہیے. اور نفع دینے والا علم کون ہے؟ نفع دینے والا وہ علم ہے جس سے بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. جس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو. جس علم سے عقیدہ خراب ہو جائے یا جس علم کے باوجود عمل خراب ہو وہ علم نافع نہیں. اس کو قرآن نے فرمایا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا اس نے اپنے اوپر کتابیں، اس کے اوپر کتابیں لدی ہو، تو کتابوں کا بوجھ تو ہے اس پر، لیکن وہ گدھا علامہ صاحب علامہ تو نہیں نا کہلاتا، گدھا ہی ہے. کئی آپ کو ایسے ملیں گے جو اگر آپ کہیں ڈیزل تو ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت؟ کیوں جی؟ ہاں جی کسی کا نام لینے کی ہے ضرورت؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہیں کمثل الحمار. اور اگر یہ کہہ دو عاشق رسول تو پھر بھی نام لینے کی ضرورت ہے نہیں. جو سمندری کے قریب ہیں ان کی نظر جائے گی علامہ صاحب پر.
جو اور زیادہ جاننے والے. اور حضرت محدث اعظم نام لینے کی ضرورت نہیں، بس عاشق رسول کہہ دو، خود ہی پتہ چل جائے گا کون ہے عاشق رسول. الحمدللہ. تو یہ جو محفل ہے آج کربلا کے شہدائے کرام اور امام صاحب علیہ رحمہ کے رفقائے کرام، ان کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہ یوم تدفین ہے، اور آپ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. اس مناسبت سے میں نے 2 مقامات سے آیات کریمہ پڑھی ہیں. اور یہ بتائیے کہ قرآن کے برابر کوئی اور کلام ہو سکتی ہے؟ جی، قرآن کے برابر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتی. اور جو قرآن کے مخالف ہو وہ کلام کوئی بول رہا ہو وہ جھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اب ہم لوگ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اہل سنت و جماعت. لیکن ہم محرم شریف میں اہل بیت اطہار کو نذرانہ عقیدت تو پیش کرتے ہیں، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے. یا کچھ جو ایسی محافل مجالس ہوتی ہیں جو بے برکت ہیں. بتائیے، جہاں عورتیں اور مرد جمع ہو جائیں اور عورتوں نے بھی وہ پاؤڈر شوڈر لگایا ہوا ہو اور پردہ نہ ہو، اور دوسری طرف مرد بھی ہوں، تو ایسی محفل اچھی ہوتی ہے؟ جی اچھی نہیں ہوتی. ہاں، تو نام وہاں اہل بیت اطہار کی محبت کا لیا جا رہا ہو. اللہ اکبر. لیکن اہل سنت و جماعت وہ قرآن کے مطابق ان کی تعریف کرتے ہیں. ایک آیت کا ترجمہ سن لیجیے. 11ویں پارہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا مال بھی خرید لیا، ان کی جان بھی خرید لی. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے انفسہم و اموالہم. اب اللہ تعالیٰ ہو گیا خریدار، اور مومنوں سے وہ خرید رہا ہے ان کی جانیں بھی اور ان کے. تو جان دی کس نے؟ مال دیا کس نے؟ یہ کرم دیکھیے اس کا. یہ ہے ایمان والوں کا. دیا بھی خود اور اب پھر خرید رہا ہے. جان دی بھی اسی نے، مال دیا بھی اسی نے. کافروں کو بھی اسی نے دیا ہے، کافروں کو منافقوں بھی اسی نے جان دی ہے، مال دیا ہے. لیکن مومنوں کو دیا ہے تو پھر مومنوں سے خرید رہا ہے. یا اللہ، پھر خریدی تو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں تو قیمت دی جاتی ہے. تو پھر مومنوں کو ان کی جان اور مال کی قیمت کیا دے رہا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے ان کو جنت دے دی. اب یہ ہو گیا سودا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جان لینی ہے. یہ جو جان ہمیں دی گئی ہے کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے؟ نہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اتنی عمر کے لیے اس کو جان دی جا رہی ہے، پھر اتنی عمر کے بعد واپس ہو جائے گی. واپس تو ہو ہی جانی ہے نا. لیکن کیا ہی بختوں والا وہ شخص ہے کہ جس کی ایسے نہیں جا رہی بلکہ اللہ خرید رہا ہے.
اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے اور بدلے میں جنت دے رہا ہے. اس کی اعلیٰ تصویر پھر کیا ہے، صورت کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ. بدر کا میدان سجے گا، ایک طرف کافر آئیں گے، دوسری طرف میرے مومن بندے اپنی جان لے کر حاضر ہو جائیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے. احد کا میدان سجے گا، غزوہ خندق ہوگا، یہ غزوات ہوں گے، پھر کربلا شریف بھی آ جائے گا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فرمایا فیقتلون، دین کو نقصان پہنچانے والوں کو قتل کریں گے. قتل کن کو کریں گے؟ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، دین کو نقصان پہنچانے والا، اور چاہے وہ کلمہ کا منکر ہو. کلمہ کا منکر ہے تو کافر کہلائے گا، اور کلمہ پڑھ کے اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے تو منافق ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی لڑنا ہے، منافقوں سے بھی لڑنا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو قتل بھی کرتے ہیں. فیقتلون، پھر جام شہادت بھی نوش کر دیتے ہیں. یہ ہے صورت سودے کی کہ لڑتے ہیں کافروں سے، منافقوں سے، دین کے دشمنوں سے، اور فیقتلون، ان کو قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور ان کے ہاتھوں پھر قتل ہو بھی جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون، اللہ کریم فرماتا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ جو میرا مومنوں سے وعدہ ہے نا کہ جنت لوں گا، مال لوں گا اور جنت دوں گا، جان لوں گا، مال لوں گا اور جنت دوں گا، یہ میرا وعدہ، وعدہ کرم، میرے ذمہ کرم ہے. اور فرمایا یہ میرا جو وعدہ کا اعلان ہے یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ تورات میں بھی مومنوں سے یہ وعدہ تھا، انجیل میں بھی یہی وعدہ تھا، اور قرآن میں بھی یہی وعدہ ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن. آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ استفہام انکار کے لیے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی وعدے کو پورا کرنے والا اور زیادہ نہیں. من اوفا بعہدہ من اللہ. آگے کیا فرمایا کہ اے سودا کرنے والے مومنوں فاستبشروا، کیا کرو؟ فاستبشروا ببیعکم. یہ جب کوئی آدمی سودا کرتا ہے نا، منڈی میں جاتا ہے بھینس خریدنے کے لیے، بیل خریدنے کے لیے، ذمہ دار جاتے ہیں نا، اور اگر اچھی بھینس مل جائے اور سستی مل جائے تو وہ غمگین ہوتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں؟ اگر بیل لینے گئے تھے، اچھا بیل مل گیا، اب ٹریکٹر آ گئے ہیں، ٹریکٹر لینے گیا، اچھا مل گیا، سستا مل گیا، خوش ہوتے ہیں کہ غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اے میرے سودا کرنے والے مومنوں، اپنے اس بے پر، اس سودے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ سودا اچھا لگ گیا. جان نے جانا تو پہلے ہی تھا نا، لیکن اس جان کے بدلے میں جنت مل گئی، یہ سودا تو بڑا چنگا لگ گیا. فاستبشروا، اس لیے خوش ہو جاؤ. یہ قرآن فرما رہا ہے نا. اب خوش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے سینے پہ مارو،
اپنی کانڈ کو زخمی کرو. فاستبشروا کا یہ مطلب ہے فاستبشروا ببیعکم، اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور فرمایا وذالک هو الفوز العظیم. یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اب ایک آدمی کا بیٹا امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہو اور وہ ماتم کر رہا ہو، اس سے پوچھئے کیوں ماتم کر رہا ہے؟ وہ کہے میرا بیٹا اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے بڑا پاگل بھی کوئی ہے کہ بیٹا اگر اچھے نمبروں میں پاس ہوا ہے تو پھر خوش ہونا چاہیے، پھر اس میں تجھے رونے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. وذالک هو العظیم. ہمارے نزدیک تو یہ شہادت ہے، اور یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے. ایک اور آیت آپ کو سناؤں. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آمنا کا مطلب ہوتا ہے ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، سر بین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. آگے ہے احاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے، گمان کر لیا ہے کہ ان کو آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، کہ جب یہ آمنا کا دعویٰ کر لیں گے تو بس چھوڑ دیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی ہم نے امتحان لیا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ جو لَيَعْلَمَنَّ یہاں علم سے ظہور مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب بھی ہم ظاہر کریں گے کہ آمنا کہنے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. آمنا کہنے میں سچے، آمنا کہنے میں سچے وہ ہیں جو اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں. الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر کرے گا کہ آمنا کہنے میں جھوٹے کون ہیں. جھوٹے وہ ہیں جو دشمن کو نہیں مارتے، اپنے آپ کو ہی مار رہے ہیں. بھائی مارنا تو چاہیے نا دشمن کو، وہ دشمن کو تو نہیں مار رہے، یا دشمن سمجھتے نہیں ہیں، دشمن سمجھتے نہیں. وہ ایک جگہ میں نے تقریر کی، میں نے کہا یہ پیٹنا تو قرآن میں اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو وہ ایک آدمی ان کا طرفدار تھا یا وہی تھا، وہ کہنے لگا جی وہ اصل ہم یزید کو مارتے ہیں، ہم یزید کو مارتے. میں کہا ٹھیک ہے ماری رکھو پھر اس میں. میں کہا یہ ماری رکھو پھر. بھائی یزید کیڑا ہے؟ اپنا آپ ہی ہے نا. ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا اچھا کرتے ہو جو یہ یزید کو مارتے ہو، مارتے رہو اس کو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بھائی جو شہید ہے وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی زندہ جب ہم کہتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھ لیں کہ زندہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے موت کو چکھا ہی نہیں ہے. موت کو چکھا ہے، موت کو چکھا ہے، انہوں نے موت کو چکھا ہی ہے نا.
تو تب ہی جو شہید ہوتا ہے اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے نا عدت کے بعد، یا اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، تو موت کو چکھا ہے اس نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دوسرے مقام پر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ان کو بھی مردہ کہنا جائز نہیں، تو جس کے کہنے پر جس کی اتباع میں شہید ہوا اس نبی کو مردہ کہنا جائز ہے؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی تو شہید کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی میدان جہاد ہے، اس میں کافر بھی مر رہا ہے، اسی میں مومن بھی شہید ہو رہا ہے۔ مومن کو مردہ کہنا جائز نہیں، لیکن کافر کو مردہ کہنا، اب کیا، وہ تو جب سانس لے رہا تھا اس وقت بھی مردہ تھا۔ آوا من کانا میتن فاحییناہ، کیا اور جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا، تو اس کا کیا معنی ہے کہ جو کافر تھا ہم نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی کافر تو چلتا پھرتا مردہ ہے، کافر تو چلتا پھرتا، آوا من کانا میتن، وہ مردہ ہے، سانس لے رہا ہے مردہ ہے، کھانا کھا رہا ہے مردہ ہے، پانی پی رہا ہے مردہ ہے، گفتگو کر رہا ہے مردہ ہے، سمٌ بکم عمیٌ بھی ہے، باتیں بھی کر رہا ہے گونگا بھی ہے، سن رہا ہے بہرا بھی ہے، دیکھ رہا ہے اندھا بھی ہے، ہاں جی، سانس لے رہا ہے کھا پی رہا ہے، مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کے نبی سے دور رہا، جو اسلام سے دور رہا، وہ جی کر بھی مرا ہوا، اور جو اللہ کے نبی کا غلام ہو گیا وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھیے سر۔ اچھا، جو شہید ہوتا ہے نا، جو شہید ہوتا ہے اس کو دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بہت درد ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو درد سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ دیکھنے والا کچھ اور یہ بات مسلم ہے کہ دیکھنے والا کچھ اور دیکھ رہا ہے لیکن ہو کچھ اور رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ تو جل رہی تھی، اس کی تپش بھی ختم نہیں ہوئی، جتنے کافر لوگ تھے وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ کیا تھی؟ گلزار تھی۔ قیامت کے دن جب یہ مومن جنت میں جائیں گے نا، تو یہ اپنے کچھ دوستوں کو جنت میں نہیں دیکھیں گے، یہ پوچھیں گے، مسلم شریف اور بخاری میں بھی ہے کہ یہ پوچھیں گے یا اللہ ہمارے کچھ دوست تھے دنیا میں مسلمان جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، ہمیں وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے گناہ تھے، وہ ان کی وجہ سے دوزخ میں آئے۔ یہ مومن کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پھر مزہ کوئی نہیں آ رہا، ہم تو نماز پڑھتے تھے تو ان کے لیے بھی پڑھتے تھے، ہم تو عبادتیں کرتے تھے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ دوزخ میں اور ان کو تلاش کر کے لے آؤ، اپنے اپنے دوستوں کو۔ جب یہ حدیث پاک، یہ کتاب الایمان مسلم شریف میں ہے، جب میں یہ پڑھاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ سے جنت کی طرف لانا تھا تو فرشتوں کو حکم دے دیتا،
یہ خود اپنے حکم سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیتا ہے، ان مومنوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے ادھر؟ مومنوں کو بھیجا جا رہا ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ دنیا میں تم نے ان سے دوستی لگائی تھی، آج وہ دوستی کام آ رہی ہے تمہارے، اور یہ دوزخ میں جا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن دوزخ ان کو جلا، دوزخیوں کو دوزخ جلا رہی ہے، لیکن یہ جو اپنے دوستوں کو لینے دوزخ میں گئے ہیں ان کو دوزخ جلا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز سے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کر رہی تھیں عورتیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے نا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، لیکن بجائے اس کے کہ وہ جب ہاتھ کٹ جائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے کہتا ہے، تو انہوں نے بجائے ہائے کہنے کے وہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ بجائے ہائے وائے کرنے کے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ جو شہید ہے نا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں جاتا ہے اور شہید جنت میں پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرد تو پھر بھی بہادر ہوتا ہے نا، ہم نے تو تاریخ اسلامی میں عورتوں کا وہ پڑھا ہے کہ ایمان پر وہ اتنی پختہ ہیں کہ بڑی سے بڑی سزا جھیل رہی ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے وہ ایمان سے۔ یہ لوگ تو تقیہ کہتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی بات پر تقیہ۔ فرعون کافر ہے، فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ ہے، حضرت آسیہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے نا تو یہ میاں بیوی دونوں دریا پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جا رہا تھا اور انہوں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ وہ پکڑ کر تابوت لے آؤ، کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان و شوکت و صورت دی ہے۔ تو فرعون کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو معبروں نے مجھے بتایا ہے نا کہ وہ تیرے خاتمے کا، سلطنت کے خاتمے کا سبب ہوگا، اس کو ذبح کرواتے ہیں۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی نا حضرت آسیہ، وہ کہنے لگی کہ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، قتل نہ کرو، امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر جو حضرت آسیہ نے کہا تھا نا عسیٰ ان ینفعنا، اس کلمے نے اس کو یہ نفع دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن جب حضرت آسیہ نے عسیٰ ان ینفعنا کہا تھا نا تو فرعون کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ نفع نہیں دے گا، تیرے کہنے پر کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے وہی، تو کہتی ہے چلو ہم بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں یہ نفع دے گا تو اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرما دیتا۔ یہ تفسیر ساوی میں یہ بیان کر کے نا میں کئی بار دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے نفع ہوگا، ہو رہا بھی ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں یہ حضرت آسیہ کی سنت ہو گئی نا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی نہ اب نفع دے رہے ہیں نہ آگے دے سکتے ہیں، تو وہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ وہ نفع دیں گے، حضرت آسیہ نے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ان سے ہمیں، تو ہوا ہی کہ نہیں ہوا۔ اچھا، ہم بھی جب اذان ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں قرۃ عینی منک یا رسول،
اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو انشاءاللہ خاتمہ اللہ ایمان پہ نصیب فرمائے اور حضور ہمیں نفع دیں گے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کسی کو نفع، وہ اپنا انجام دیکھ لیں کیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو شہید ہے نا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، زخم ہوتے ہیں، تکلیف۔ وہ حضرت آسیہ، اس کو فرعون مارتا تھا، بہت مارتا تھا، لیکن وہ حضرت آسیہ ماریں کھاتی تھی اور تکیہ اس نے عورت ہو کر، تکیہ اس نے، تکیہ کا معنی ہی ڈر ہوتا ہے، تکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر جانا۔ وہ عورت ہو کر تکیہ نہیں کر رہی، اور حضور نے علی المرتضیٰ کو اسد اللہ الغالب فرمایا ہے، مغلوب نہیں، مغلوب نہیں، اللہ کا غالب شیر۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں صدیق اکبر نے خلافت کھو لی، عمر فاروق نے کھو لی، عثمان غنی نے کھو لی، وہ ڈر کے چپ کر گئے۔ یہ ایک عورت نہیں ڈر رہی اور اسد اللہ الغالب وہ ڈر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی فیض رضا، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں۔ اگر ایسے محب ہوتے ہیں جو اتنی بڑی تہمت اور بہتان لگانے والے، اگر وہ محب ہیں تو پھر دشمنوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آسیہ وہ ماریں کھا رہی ہے لیکن وہ ایمان چھوڑ، کتنی بہادر ہے۔ حضور کے صحابہ میں ایک صحابیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ، اسلام میں وہ پہلی شہیدہ ہے، شہید ہونے والی پہلی وہ خاتون ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے، کافروں نے، ان کا وہ طاقتور تھے، مسلمان کمزور تھے، انہوں نے حضرت سمیہ کو کھڑا کیا دو اونٹوں کے درمیان، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا پاؤں مضبوط کر کے باندھ دیا، اور خود تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا آسیہ اس اونٹ کو ادھر بھگاؤں گا، اس کو ادھر بھگاؤں گا، اور تجھے تلوار ماروں گا درمیان میں، تو مر جائے گی۔ اگر اب بھی تو نے بچنا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ اب اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اس کو رخصت تھی، لیکن اس نے رخصت پر عمل نہیں کیا، اس نے عزیمت پر عمل کیا۔ اس نے کہا ابو جہل جو تو کہہ رہا ہے یا جو تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہے کہ تم کر گزرو گے، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، لیکن میں شہید ہو جاؤں گی، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو غلاموں کی شان ہے۔ وہ آقا کتنے بہادر ہوں گے، ان کی بہادری کو کوئی نہیں بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ اس خاندان نے میدان کربلا میں اسلام کی مدد کر کے، جام شہادت نوش کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دینے سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اگر کسی کو استثناء حاصل ہوتا تو ہمارے گھر کو ہوتا۔ جب ہمارا گھر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اور کون ہے جو مستثنا ہو جائے؟ سمجھا گئی؟ وہ تو ہمیں سبق دے رہے تھے کہ اسلام پر قربان ہو جاؤ اور اسلام کو زندہ کرو، اور آج ہم اسلام کے مخالف کام کریں اور اسلام کی مدد میں صرف اپنا سینہ کوٹیں اور اپنی پشت زخمی کریں،
کیا یہ ان کے سبق دیے وہ کو یاد کیا جا رہا ہے؟ بلکہ یہ تو مسلمانوں کو شہادت سے ڈرایا جا رہا ہے اور شہادت کو ایک مصیبت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ شہادت تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر انعام ہے نا، وہ ہمیں حکم ہے نا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگو۔ صراط الذین انعمت، جن پر تیرا انعام ہے، تو وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ اللہ کے نبی ہیں انعام یافتہ، ان کو کون سا انعام ملا؟ نبیوں کو نبوت۔ صدیقین کو کون سا انعام ملا؟ صداقت۔ اور شہیدوں کو کون سا انعام ملا؟ تو شہادت کیا ہوا؟ تو انعام ملنے پر پیٹنا چاہیے، ہیں؟ انعام ملنے پر ماتم ہو؟ جب یہ انعام ہے تو پھر انعام پر تو خوشی ہوتی ہے۔ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، صالحین کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے، اللہ کے فرائض ادا کرنے والے، حضور کی سنتیں ادا کرنے والے نیک مومنین، ان پر کون سا انعام ہے؟ ان کو اللہ نے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نیک بننے کی۔ تو یہ دیکھیے اگر ہم نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور حضور کی سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ ہم پر انعام ہے۔ اور اگر یہ نہیں، غفلت ہے، تو غفلت انعام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جمعہ چھوڑتے ہیں نا لوگ، یہ جمعہ چھوڑنا، جمعہ ترک کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غافل فرما دے گا۔ تو یہ جو غفلت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اس عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے نا۔ تو بھائیو، ہم اہل بیت اطہار ان کا کو نذرانہ عقیدت یوں پیش کرتے ہیں جو ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے۔ ہم قرآن پڑھ کر، نوافل پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب بھی اس لیے نہیں کہ ہمارے ایصال ثواب کی ان کو ضرورت ہے، ایصال ثواب بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ میرے محبوب کے اہل بیت کے غلام ہیں، یہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ اور یہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ بھی دعا ہے نا، یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمت بھیج، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بھیج رہا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمت بھیج، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا اتنا خیر خواہ ہے، وہ رحمت تو بھی لے لے۔ ایک بار درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور کے جو صحابہ کرام ہیں، اگر ان کے ہم غلام ہیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے غلام کیوں ہیں؟ ابو جہل بھی اسی مکے کا رہنے والا نہیں تھا؟ ابو جہل اسی خاندان کا نہیں تھا؟ اس سے ہم کیوں نہیں پیار کرتے؟ اس کا وطن وہی تھا، اس کا شہر وہی تھا، اس سے ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کا دشمن تھا۔ فاروق اعظم سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کا مانگا ہوا محبوب ہے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے حضور کی دعا سے، وہ پہلے علامہ صاحب نے بڑی شاندار بات کی تھی کہ حضور نے مانگا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا پر فاروق اعظم کو مسلمان ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے مبارک دینے کے لیے، اور فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے فرشتوں جاؤ، جا کر میرے محبوب کو مبارک باد دو نا
کہ عمر آج مسلمان ہو گئے، تو جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے مبارک کے لیے اللہ نے بھیجے، تو جن کی مبارکیں ادھر سے آ رہی ہوں، ہم کیوں نہ اس فاروق اعظم سے محبت کر کے اپنے پیارے آقا کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے، اسی پہ اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، اور ساری زندگی اللہ ہمیں مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ فتح باوے نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور تیری آرزو میں جینا، حبیبی یا رسول اللہ، آقا تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، انت نور اللہ فجراً جئت بعد عسری یسراً، ربنا علاک قدراً، یا امام الانبیاء، انت فی الوجدان حی، انت للعینین ضی، انت عند الحوض ری، انت ہادی وصفی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اے خدا کے
لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ تمامی دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود و سلام پڑھ کے بزرگوں کی ملک کریں۔ آپ دعا فرماتے ہیں۔ آپ سب حضرات کے لیے تبرک شریف کا بھی اہتمام ہے۔ علماء کی بارگاہ میں خصوصی عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا وقت اور عطا فرما دیں۔ محفل کے بعد بارے دیگر مشکور ہوں تمام علماء کا، ایک ایک کا نام لوں تو وقت پھر زیادہ لگ جائے گا۔ میں روشن ستارے دیکھ رہا ہوں، قرب و جوار سے آنے والے، شہر سمندری سے، ایک کھدروالا سے، 203 گابے سے علامہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، مدرسہ سے قاری محمد ساجد اتاری صاحب اور دیگر علماء۔ اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تاردیر سلامت فرمائے اور بزرگوں کی خیر فرمائے۔ آپ سارے حضرات فاتح اور سورہ اخلاص پڑھ کے علامہ صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین، جو کلام پاک دوستوں نے پڑھا، اس محفل پاک میں جو صحیح ہوا سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ آپ کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب نصیب فرما۔ الہ العالمین، محبوب کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ محبوب کی آل اولاد اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ اس آبادی کے جتنے صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ سب مرحومین کی بخشش فرما، سب کی قبریں روشن، منور اور وسیع فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کو آسانیاں نصیب فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کے کاروبار، مال، جان، اولاد میں خیر و برکت نصیب فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی مشکلات میں مبتلا ہیں سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، روہنگیا مسلمان سب کی مدد فرما۔ اسلام قبول والا فرما۔ پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، پاکستانی اثاثوں کی، سرحدوں کی، خزانوں کی حفاظت فرما۔ امن، چین، سکون نصیب فرما۔ آفات، بلیات، حادثات، سانحات سے محفوظ فرما۔ سب بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، اس مسجد سے جو دوست تعاون کرتے ہیں، اس محفل میں جن دوستوں نے تعاون کیا سب کا تعاون قبول فرما۔ سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کی قبروں کو روشن منور فرما، سب کی نسلوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ مسجد کی بھی خدمت کی توفیق دے، اور جو مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولانا ذیشان منیر صاحب نے علم دین پڑھا، ان کا پڑھنا گناہگاروں کا پڑھانا قبول فرما اور ان کو علم نافع مزید در مزید نصیب فرما۔ ان کے خاندان کو رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتہ